انسانی حقوق کے حقیقی چیمپئن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کمزور قبائل کے علاوہ اس وقت کی دو عالمی طاقتوں سپر پاورز کو بھی شکست دی۔ یعنی آپ اپنے عہد میں دنیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے اور ریاست مدینہ کا پوری دنیا پر راج تھا۔ تاہم قوت و اقتدار کے باوجود آپ کے عدل و انصاف اور اصول پرستی کو غیر مسلم مورخین بھی داد دینے پر مجبور ہیں۔ دور فاروقی کا ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اسلامی افواج کے کسی سپاہی نے مفتوحہ علاقے میں کسی باشندے پر ظلم کیا ہو۔ یعنی دنیا پر راج کے باوجود اسلامی افواج طاقت کے نشے میں مبتلا نہیں ہوئیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ عالی شان تربیت اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین ہدایات پر اس شاندار طریقے سے عمل کیا کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دور فاروقی میں شاہ روم ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف یرموک کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا تو مختلف علاقوں سے مسلمان فوجیں بھی اس معرکے میں شرکت کے لیے جمع ہونے لگیں۔ سپہ سالار امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بعض بلاد مفتوحہ میں موجود کمانڈرز کو حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر رومی افواج کے مقابلے میں اکٹھے ہوں۔ ساتھ ہی حکم فرمایا کہ زیر انتظام علاقوں کے غیر مسلم شہریوں سے جو ٹیکس وصول کیا گیا ہے وہ انہیں واپس کر کے اعلان کیا جائے، انما رددنا علیکم اموالکم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانکم قد اشترطتم علینا ان نمنعکم وَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ مَا أَخَذْنَا مِنْكُمْ۔ یعنی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ شاہ روم نے ہمارے مقابلے کے لیے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور ہمارا وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے تم سے یہ ٹیکس اس بنیاد پر وصول کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن موجودہ حالات میں ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، اس لیے وصول شدہ سارا ٹیکس تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَكُمْ عَلَى الشَّرْطِ وَمَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن نَصَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو واپس آنے کے بعد ہم سابقہ معاہدے کے مطابق تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی نبھائیں گے اور ٹیکس بھی وصول کریں گے۔ جب غیر مسلم شہریوں کو یہ اعلان سنایا گیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، ردکم اللہ علینا ونصرکم علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں خیریت سے واپس لائے۔ فلو کانوا ہم لم یردوا علینا شیئا واخذوا کل شیء بقی لنا حتی لا یدعوا لنا شیئا، یعنی اگرچہ رومی ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن تمہاری جگہ وہ ہوتے تو ہمیں ایک پیسہ بھی واپس نہ کرتے، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا وہ سب بھی لوٹ کر لے جاتے۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حسین تربیت ہے کہ تم نے ہماری ایک ایک پائی ہمیں واپس کر دی۔ رومیوں سے مقابلے کے لیے شام کے شہر حمص سے مسلم افواج روانہ ہوئی تو وہاں کے یہود و نصارہ نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ پھر جب مسلم افواج فتح پا کر واپس لوٹی تو شامیوں نے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے خوب جشن منایا اور بخوشی ٹیکس بھی ادا کیا۔ آج امریکہ اور اسرائیل اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، حالانکہ فلسطین سمیت مختلف ممالک میں ان کی بدماشی ساری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ مذکورہ واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقت میں امن کے داعی مسلمان ہی ہیں اور اسلامی نظام ہی دنیا کو امن عطا کر سکتا ہے۔